زمانہ جاہلیت میں ان کا یہ نظریہ تھا، ان کی یہ فکر تھی کہ یہ سفر کا مہینہ بے برکت مہینہ ہے، معاذ اللہ وہ اس کو منحوس مہینہ شمار کیا کرتے۔ سفر کے مہینے میں شادی نہ کرو، سفر کے مہینے میں شادی کی تو اولاد نہیں ہوگی، سفر کے مہینے میں شادی کی تو اولاد اپاہج ہوگی۔ مختلف طریقے کے، مختلف انواع کے توہم پرستی کے نمونے ہمارے ہم معاشرے میں بالخصوص سفر کے مہینے سے پائے جاتے ہیں۔ اس کائنات کا جو خوبصورت ترین جوڑا ہے، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہ جوڑا رشتہ ازواج میں اسی مہینے میں منسلک ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترمہ احبہ، الحمدللہ سفر کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان شروع ہو چکا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کئی افراد ایسے بھی ہیں جو کسی نہ کسی سوچ کی بنا پر، کوئی سابقہ فکر کی بنا پر اس مبارک مہینے کو، اس برکت والے مہینے کو بے برکت سمجھتے ہیں، وہ اس کو نحوست زدہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے کہ زمانہ جاہلیت میں جو لوگ وہاں موجود تھے ان کا یہ نظریہ تھا، ان کی یہ فکر تھی کہ یہ سفر کا مہینہ بے برکت مہینہ ہے، معاذ اللہ وہ اس کو منحوس مہینہ شمار کیا کرتے۔ لیکن حضور جان عالم علیہ السلام نے اپنے مبارک فرمان میں یہ ارشاد فرما دیا کہ لا سفرہ، کہ سفر کوئی چیز نہیں۔ یعنی سفر میں اگر ہم یہ سوچ، یہ فکر رکھتے ہیں کہ اس مہینے میں کچھ بے برکتی ہمیں پہنچے گی، کوئی آزمائش، کوئی تکلیف، کوئی رنج، کوئی الم ہمیں پہنچے گا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، پہنچے گا وہی جو رب تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہو، چاہے وہ سفر کا مہینہ ہو، چاہے وہ غیر سفر ہو۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر ایک یہ بھی سوچ پنپتی ہے کہ بھائی سفر کے مہینے میں شادی نہ کرو، سفر کے مہینے میں شادی کی تو اولاد نہیں ہوگی، سفر کے مہینے میں شادی کی تو اولاد اپاہج ہوگی۔ مختلف طریقے کے، مختلف انواع کے توہم پرستی کے نمونے ہمارے ہم معاشرے میں بالخصوص سفر کے مہینے سے پائے جاتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے محترم احبہ کہ اس مبارک مہینے میں اس کائنات کا جو خوبصورت ترین جوڑا ہے، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہ جوڑا رشتہ ازواج میں اسی مہینے میں منسلک ہوا۔ چنانچہ یہ کہنا کہ یہ جو مہینہ ہے بے برکت ہے، یہ سراسر ظلم و زیادتی پر مبنی ہے۔ کیا ان کی ازواجی زندگی کامیاب نہ رہی؟ کیا ان کے ہاں اولاد نہ ہوئی؟ کیا ان کی اولاد تندرست و توانا نہ ہوئی؟ بلکہ ان کی اولاد تو وہ تھی کہ جو امام حسین اور امام حسن کے نام سے ملقب ہوئی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ سفر میں شادی نہ کی جائے، یہ ایک فضول بات ہے اور اس کی کوئی شریعت میں حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح سفر کے مہینے میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ بھائی سفر کا مہینہ، اس کی بالخصوص 13 تاریخ یہ مردوں پر بہت بھاری ہوتی ہے، اس کو 13 تیزی کا عنوان دیا جاتا ہے، نام دیا جاتا ہے۔ حالانکہ حضور جان عالم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ایسی کوئی بات نہیں، لا سفرہ کہہ کر حضور جان عالم علیہ السلام نے یہ بات بیان فرما دی کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو محترم احبہ، یہ مہینہ نحوست والا نہیں ہے، بے برکت نہیں ہے، بلکہ یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس ماہ میں حضرت خالد بن ولید دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں فتح خیبر ہوئی، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مدائن کے جو محلات تھے، جو علاقہ تھا، وہ فتح ہوا۔ لہٰذا جب اتنی خیر اس میں مل رہی ہے تو یہ بے برکت مہینہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ فقط ہماری وہ سوچ ہے کہ جو ہمیں غیر مسلموں سے ملی ہے، اور اس سوچ کے تابع ہو کر ہم نے یہ نظریات اور افکار اپنا لیے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقی معنوں میں جو اسلام کی تعلیم ہے، جو شریعت کی تعلیم ہے، اس کو جاننے، اس کو اپنانے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔